حدیث نمبر ہے 436، ایک طویل حدیث جو پڑھی گی، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ایک شخص اس وقت میں آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی پاک کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا، یعنی پوری حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا واپس جاؤ پھر نماز پڑھو، اس نے تیسری بار پھر پڑھی، آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہے، دوبارہ جاؤ نماز۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، مجھے آپ بتا دیجیے میں کیسے پڑھوں۔ ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ پوری صحیح نماز کیا ہے، تو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ عبادت ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کرنی کیسے ہے، تو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ تیسری مرتبہ فرمایا تو عرض کرنے لگا قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے ایسے ہی آتی ہے اللہ کے رسول، آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر، اس کے بعد جو تمہیں قرآن سے یاد ہو اس کو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے رہو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان سے رہو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ تو یہ جو تھا شخص نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، تیز جلدی سے رکوع کیا، رکوع میں بھی سیدھی طرح پہنچا نہیں، کھڑا بھی ہو گیا، کھڑا بھی ہوا نہیں، سجدے میں چلا گیا، سجدے میں ابھی سر رکھا نہیں، اٹھا بھی لیا، اٹھ کے ابھی بیٹھا نہیں، اگلا سجدہ شروع کر دیا، تو یوں کر رہا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم اطمینان سے رکوع سجدہ کرو۔ ہماری نمازیں بھی اگر ایسی ہیں تو ہمیں درست کرنی چاہیے کہ نماز میں رکوع سجدہ اطمینان سے کیا جائے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے بیٹھا جائے، اور دو سجدوں کے بعد بھی اطمینان سے بیٹھ کے پھر آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اس کو جلسہ استراحت بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح رکوع سے جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوں تب بھی آپ اطمینان سے کھڑے ہوں، پھر سجدے میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو درست ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور ایسی ہی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میں چوری کرنے کے بارے میں، تو صحابہ نے عرض کیا تھا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا رکوع سجدہ ٹھیک سے نہ کرنا نماز کی چوری ہے، بدترین چور کہلاتا ہے وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کی آسان حل یہ ہے کہ ہم رکوع کی تسبیحات کو بڑھا دیں، سجدے کی تسبیحات کو بڑھا دیں، رکوع کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آپ یہ بھی ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً کھڑا ہوا رہنا پڑے گا۔ اگر آپ سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہتے کہتے ہی کھڑے ہوتے ہوئے رکوع میں سجدے میں جا رہے ہیں تو جلدی ہو جاتی ہے۔ جب آپ دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں پھر سجدے کی تسبیحات بڑھا دیں، دیر تک سجدہ کریں، اطمینان سے سجدہ ہوگا، سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان کی دعائیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی اطمینان ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم قرات بھی اپنی چھوٹی رکھتے ہیں، رکوع میں تسبیحات بھی کم کرتے ہیں، اور باقی تسبیحات بھی چھوٹی چھوٹی سی پڑھ کے نماز کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تسبیحات کو طویل کر دیں تو آپ کی نماز بھی اچھی ہو جائے گی اور ویسی ہو جائے گی جیسے ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔